Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Governor Sahab, جو اعجاز صاحب میرے اس وقت آپ اتھارٹی کے چیئرمین اور میرے قابل احترام پارلیمنٹیرینز، میڈیا کے قابل احترام ساتھیوں، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں گورنر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آج وہ کمٹمنٹ جو وزیر اعظم عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنے مینیفیسٹو میں اس قوم سے کی تھی، گورنر صاحب کی انتھک محنت اور دن رات کی کوششوں اور کاوشوں سے اس خواب نے آج حقیقت کا روپ دھارا ہے، اور 2.5 سال کی جدوجہد کے بعد گورنر صاحب کا جو خواب ہے وہ آج پورا ہونے کو ہے۔ میں ان کی اس مشن کی شریک سفر ہوتے ہوئے جتنے چیلنجز، کانٹے، خاردار جھاڑیاں اور بڑے بڑے سپیڈ بریکر ان کے راستے میں آئے، میں اس کی عینی شاہد بھی ہوں اور گواہ بھی ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ تھا کہ جس کی نیت صاف ہوتی ہے اور اللہ کی رضا شامل حال ہوتی ہے تو وہ جتنی بھی مشکلات آتی ہیں الٹیمیٹلی اس پہ قابو پاتے ہیں اور اللہ ان کے لیے راستے بناتا ہے اور وہ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ آج ہر طرح کی رکاوٹ کو عبور کر کے اس منصوبے کا باضابطہ طور پہ لاہور میں گورنر صاحب آپ نے جو آغاز کیا ہے، میں آپ کی کمٹمنٹ کو سیلوٹ کرتی ہوں، اور میں معذرت خواہ ہوں کہ میں لیٹ آئی ہوں کیونکہ میری سی ایم آفس میں میٹنگ تھی، لیکن میں صرف اپنے جو میرے یہاں بیٹھے بھائی ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ایم پی ہیں، ایم این ایز ہیں، ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک انہوں نے نہر کھودی ہے، اس کے سوئے اب آپ نے نکالنے ہیں، اور جس نے سب سے پہلی جو ضرورت ہے کسی بھی انسان کی، پولیٹیکل ڈویژن اس میں بعد میں آتی ہے، کسی انسان کو زندہ رہنے کے لیے سب سے اہم ترین ضرورت جو اس کی ہے وہ پانی ہے، اور پانی زندہ رہنے کے لیے بھی ضروری ہے، اور آخری دموں پہ کوئی شخص ہو تو اس کو بھی جو آخری چیز اللہ کے پاس پتہ ہوتا ہے بھی کہ اس کی جان جو ہے قبض ہو رہی ہے، تو جو آخری چیز کسی کے منہ میں ڈالی جاتی ہے وہ پانی ہوتا ہے، اور یہ زندہ رہنے کے لیے اور الٹیمیٹلی ہم سب کی جو اہم ترین ضرورتوں میں سر فہرست ضرورت ہے، ہمیں یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ بھی اس کو کرنا ہمارے پہ فرض ہے، کیونکہ کسی کو پانی پلانا اور اس کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا یہ ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں حکومت پنجاب جو عوامی ریلیف، فلاح و بہبود اور پبلک انٹرسٹ کے جو باقی پروجیکٹس بڑھا رہی ہے آگے اور ان کو عملی شکل دے رہی ہے، اور نچلی سطح پہ اس کو ود فل کمٹمنٹ امپلیمنٹ کر رہی ہے، یہ ایک ہمارا گیپ تھا، ایک کمی تھی، یہ ایک ان منصوبوں کے ساتھ جڑا ایک فقدان تھا جس کو گورنر صاحب کی سرپرستی میں حکومت پنجاب نے پورا کیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک آئیڈیل کمبینیشن ہوگی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی، اور ہم لوگ جو حلقوں کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں ہمیں یہ اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ہمارے دیہات کے اندر سب سے زیادہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ پینے کے صاف پانی کی ہوتی ہے۔ جو ڈاکٹر ہوتے ہوئے مجھے پتہ ہے کہ ہماری جو واٹر بورن ڈیزیزز ہیں، ہمارے ملک میں آدھے سے زیادہ بیماریاں جو ہیں وہ پانی کے ساتھ جڑی ہیں،
اور آدھے سے زیادہ ان بیماریوں کے ساتھ جڑے مسائل جو ہیں وہ گندا پانی پینے کے ساتھ جڑے ہیں۔ تو ہمیں جو پریونشن از بیٹر دین کیور، جو بڑی مشہور کہاوت ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، تو یہ پینے کا صاف پانی جو ہے یہ الٹیمیٹلی وہ پریونشن کرے گا ان واٹر بورن ڈیزیزز کے حوالے سے جس میں ہیپیٹائٹس سر فہرست ہے۔ اور ہیپیٹائٹس کے ساتھ جڑا جو اس وقت سب سے زیادہ چیلنج اس معاشرے کو اور اس قوم کو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہے وہ ہیپیٹائٹس ہے، کیونکہ ہیپیٹائٹس جہاں ہیپیٹائٹس بی اے واٹر بورن ڈیزیزز کے ساتھ جڑا ہے، وہاں پھر الٹیمیٹلی ہیپیٹائٹس سی جو ہے وہ آپ کے لیور کینسر کو اس وقت سب سے زیادہ جو پاکستان میں لیور کینسر کی ریشو ہے وہ ہیپیٹائٹس سی کی وجہ سے ہے۔ تو جو گورنر صاحب جہاں زندہ افراد کو محفوظ بنانے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، وہاں آنے والی نسل کو ان بیماریوں سے نجات کے لیے پہلے سے پیش بندی کر رہے ہیں۔ اور ہمارے دیہات کے اندر جیسے چوئی صاحب نے کہا کہ ایک تو نکاسی آب اور دوسرا فراہمی آب، یہ دونوں کسی بھی پولیٹیشین کے لیے چیلنج رہتے ہیں، وہ بڑے شہر ہوں یا چھوٹے شہر ہوں۔ اس کے بعد ہماری کنزرویشن آف واٹر، پانی ہونا اور پھر پانی کا بے جا استعمال ہونا، یہ بھی ایک گورنر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اسی اتھارٹی کو یہ چیلنج دیں کہ پانی کے مصرف کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کیا وے فارورڈ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ جو پانی ہے اس کو ہم ریزرو بھی کریں، کنزرو بھی کریں، اور اس کو بہترین مصرف میں لانے کے لیے ایک حکمت عملی اور لائحہ عمل واضح کریں تاکہ یہ قدرتی جو ہمارے پاس نعمت اور اثاثہ ہے اس کو محفوظ بنایا جا سکے۔ میں ایک دفعہ پھر گورنر صاحب آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اور اپنے پارلیمنٹیرین سے یہ توقع کرتی ہوں کہ یہ فلٹریشن پلانٹ گورنر صاحب کی زیر قیادت ان کی ٹیم جو ہے وہ بنائے گی، لیکن اس کی مینٹیننس، اس کو سنبھالنا اور اس کو لانگ ٹرم ایسٹ کے طور پہ استعمال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور انشاءاللہ یہ ایک تو ہماری معاشرے کے اندر جو سول سوسائٹی کا رول ہے، گورنر صاحب اس کو بھی تقویت دینے جا رہے ہیں، اور دونوں ہاتھ، ایک طرف گورنمنٹ اور دوسری طرف پرائیویٹ سیکٹر جب اکٹھے ہوں گے تو یہ جو ہماری حقیقی طاقت ہے وہ عوام کے فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوگی۔ میں تمام حاضرین کی تشریف آوری پہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں، خاص طور پہ اپنے لاہور کے وہ تمام ایم پی اور ایم این ایز اور باہر سے تشریف لائے اپنے بھائی جو ہیں جن کے حوالے سے کچھ چہ مگوئیاں چل رہی تھیں، اور ان کی موجودگی جو ہے اپنے گھر کو درست رکھنے کے لیے اس حوالے سے بھی ضروری ہے۔ اور گورنر صاحب انشاءاللہ میں یہ توقع کرتی ہوں کہ اگلے آنے والے دنوں میں یہ ان سب کا درد بھی سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں ان کو کل کہہ رہی تھی کہ آپ کے پاس اللہ نے برنال دی ہوئی ہے ہر زخم کا علاج، تو گورنر ہاؤس جو ہے وہ گورنر صاحب کی قیادت میں جو گلے شکوے، تحفظات اور ہر طرح سے زخمی ہمارا پارٹی کارکن ہے، ان کے زخموں پہ مرہم جو ہے وہ گورنر صاحب کی قیادت میں برنال کی شکل میں انشاءاللہ دستیاب ہوگی۔ اور آج انہوں نے زخموں پہ پانی لگا کے پہلی مرہم پٹی والا کام کیا ہے، تو آہستہ آہستہ اگلا کام جو ہے وہ بھی یہ شروع کرنے لگے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ایک گھر کے فرد ہیں، ہم پی ٹی آئی کے تمام لوگ جو پی ٹی آئی کے اندر وزیر اعظم عمران خان کے گلدستے کے مختلف پھول ہیں، ہر پھول کی اپنی جگہ ہے اور اس کی اپنی خوشبو ہے، اور اس خوبصورتی کے ساتھ جڑا اس گلدستے کا ایک اپنا پہچان اور شناخت اسی صورت میں ہے کہ اگر ہم گلدستے میں اکٹھے جڑے رہیں۔ بکھرے ہوئے پھول جو ہیں اس کی شناخت اور خوشبو جو ہے اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو پی ٹی آئی کا یہ گلدستہ انشاءاللہ گورنر صاحب کی قیادت میں قائم دائم رہے گا، اور اپنے پھول بکھیر کے اس معاشرے کے اندر جو
بدبو ہے, جو کرپشن کا تعفن ہے, اس کو ختم کرنے میں حکومت کا ساتھ دے گا, اور ہمارا جو وزیر اعظم کا مشن ہے, نظریہ ہے, اس کو انشاءاللہ ہم مل کے پروان چڑھائیں گے اور آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ جی. دیکھیں ذیشان، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پھر عمران خان کی جو ویژن ہے، جو سوچ ہے، دیکھنا چاہیے کہ وہ صاحب بصیرت آدمی ہے. انہوں نے الیکشن سے پہلے کہا تھا، یہ تو آج کی بات کر رہے ہیں نا، انہوں نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں ہے کسی جگہ بھی، پی ٹی آئی کا خطرہ جو ہے ہمیں آپس سے ہے، باہر سے نہیں ہے. تو یہ تو بات بارہا ہم نے ثابت کی ہے. جب ہم ایک پیج پہ آئے تو ہم نے الیکشن کی جنگ جیت لی، اور انشاءاللہ اب بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے ہمارے بھائی ہیں، یہ ایک فیملی ہے. اور میں ایک بات جو میرے خیال میں شاید مس انٹرپریٹ ہو رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے دوست جہانگیر خان ترین صاحب کے پاس گئے ہیں، کورٹ میں گئے ہیں، سب نے ایک ہی بات کی ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. تو ہم سب کہتے ہیں کہ اندر دا رول آف لا ایوری بڈی از ایکول. یہ تو ہمارا موٹو تھا کہ تمام قانون جو ہے کسی کو وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب عبدالعلیم خان صاحب کے خلاف کیسز بنے تو ہم نے کہا کہ یہ ہم ایک ٹریڈیشن قائم کر رہے ہیں کہ ہمارا سٹنگ منسٹر ریزائن کر کے پھر نیب کے دفتر میں گیا ہے، وہ بھی ہم نے مثال قائم کی. پھر اس کے بعد سبطین خان صاحب کی مثال آپ سب کے سامنے آئی. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے سالیڈرٹی کے لیے ہمارے ایم این اے ایم پی ایز جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ گئے ہیں، اسی تعداد میں ہمارے ایم این اے ایم پی ایز علیم خان کے ساتھ سالیڈرٹی پے کرنے کے لیے بھی گئے تھے، وہ سبطین خان کے ساتھ بھی سالیڈرٹی پے کرنے کے لیے گئے تھے. تو جہانگیر ترین صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ میری پارٹی ہے، یہ ہم سب کی پارٹی ہے، اس پارٹی میں ہم نے رہنا ہے. تو انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہیں یہ مسائل ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کو ہم خوش اسلوبی کے ساتھ انڈر دی لیڈرشپ آف عمران خان ان کو حل کر لیں گے. دیکھیں، دو سوال آپ نے اسلم صاحب اٹھائے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا تو مینیفیسٹو منشور کا حصہ ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہونے چاہیے اور انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. لیکن یہ ایک بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ آج تک ہم اپنا جو انصاف کا نظام ہے اس کو اس لیول پہ نہیں لے جا سکے جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں یہ 100% انصاف جو ہے وہ ہو رہا ہے. وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی بے انصافی ہوتی ہے، ہمارے لوگ بھی جیل میں گئے ہیں. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اداروں کو مضبوط بنانا ہے. اس لیے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے ملک کے مستقبل کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں اپنے اداروں کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اداروں کو امپاور کرنا ہوگا. مجھے بتائیں کہ آج تک پاکستان کی پوری تاریخ میں 1947 سے لے کے ابھی تک ایسا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف فیصلہ کیا ہو اور پھر اس فیصلے کو ہماری پارٹی نے مانا، پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایشوز جو ہیں زندگی میں اونچ نیچ مشکل آسانیاں آتی جاتی ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے
کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم این ایز، تمام ہمارے ایم پی ایز جو ہیں وہ انشاءاللہ متحد ہیں. اینڈ آئی ایشور یو کہ دیر ول بی نو پولیٹیکل وکٹمائزیشن. آئی کین ایشور یو ایز اے گورنر پنجاب. اس لیے کہ میں نے ساری زندگی انصاف کے لیے جد و جہد کی ہے، انصاف کے لیے جنگ کی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا کوئی ساتھی جو ہے جو ہمارے ساتھ الیکشن میں کھڑا رہا ہے وہ اس کو کسی قسم کی بھی وکٹمائزیشن. اس میں صرف ایک چیز ایڈ کر لیں کہ جہانگیر ترین صاحب کون ہیں. جہانگیر ترین صاحب ہی ہمارے ہیں نمبر 1. اور نمبر 2 آپ نے سوال کیا تھا کہ کون کرے گا، تو گورنر صاحب وہ لیڈ کریں گے. اور میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اس میں برج بنے، پل کا کردار ادا کریں اور اس چیز کو انشور کریں کہ جو جتنے بھی ان کے چاہنے والے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو گئے ہیں وہ سارا پارٹی کا ساتھ ہے. وہ عدالت میں کھڑے ہو کے ترین صاحب کی قیادت میں اگر اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو اور موقف دیتے ہیں تو وہ موقف جو ہے وہ کسی جگہ بھی پارٹی کے خلاف نہیں ہے، نہ عمران خان کی ذات کے خلاف ہے. ہاں گلے شکوے تحفظات جو ہیں ان کو گورنر صاحب کی قیادت میں دور ہونا چاہیے اور وینٹیلیٹ ہونا چاہیے. ان کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں، اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی وکٹمائزیشن ہے تو ان کو وہ چانس آف ہیئرنگ دیا جانا چاہیے. تو وہ گورنر صاحب وہ لیڈ کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں جی، یہی تو ہماری جنگ ہے کہ پورے ملک میں انصاف جو ہے کمزور کے لیے، طاقتور کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، پولیٹیشین کے لیے، سب کے لیے انصاف جو ہے وہ یکساں ہونا چاہیے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں آج تک ہم کوئی بھی سسٹم جو ہے جسٹس سسٹم نہیں لا سکے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ 95% لوگ جو ہیں وہ قانون پہ عمل کریں اور 5% جو الیٹ ہے وہ قانون سے بالا تر ہو. اسی لیے لیکن قانون اس وقت سپریم رول لے گا جب قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے، اور یہی پرائم منسٹر کی منشا ہے، یہی پرائم منسٹر کا مشن ہے اور یہی ہماری پارٹی کا مشن ہے. بھئی کوئی اور نہیں آج سوال ہو سکتا ہے؟ پانی بھی گل سی، پانی پہ بھی پوچھے نا کچھ. ایک ادھا سوال کر لو پانی پہ. بھئی قذافی صاحب نہ پلیز ایک میں آپ سے عرض کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو یقینی طور پہ اس بات کے حق میں ہوں اور پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمارا پنجاب فائنانس کمیشن بننا چاہیے اور اس کے تحت تمام ڈسٹرکٹ کے لوگ جو ہیں ان کو آبادی کے لحاظ سے فنڈنگ ہونی چاہیے اور جو انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں ان کو کچھ گرانٹس بھی پلس ان کا جو حصہ ہے اس سے ملنی چاہیے. تو اس لیے میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو پنجاب آب پاک اتھارٹی ہے یہ رورل ایریاز پہ بھی اتنی توجہ دے گی جتنی یہ شہروں میں دے گی. اور میں آپ کو یہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ ہم لاہور میں 16 اسکیمیں دے رہے ہیں، قصور میں 82 اسکیمیں دے رہے ہیں. جب ہم 82 کہتے ہیں وہ شہر میں نہیں ہیں، وہ تمام رورل ایریاز میں ہیں. پھر ننکانہ میں ہم 21 اسکیمیں دے رہے ہیں، شیخو پورہ میں ہم 27 اسکیمیں دے رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ انشاءاللہ تمام ریجن جو ہیں پنجاب کے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ یکساں سلوک ہوگا، بلکہ ہماری توجہ ان علاقوں پہ زیادہ ہوگی جو علاقے محرومیوں کا شکار ہیں، جہاں پر ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو 5 میل گندا پانی لینے کے لیے جانا پڑتا ہے، گندا پانی لینے کے لیے، صاف پانی نہیں. تو یہ ہمارا پاشن ہے اور انشاءاللہ
کل میں جا رہا ہوں ملتان میں، مظفر گڑھ میں تو انشاءاللہ ہر جگہ ہر قصبے میں انشاءاللہ پینے کا صاف پانی پہنچا. قذافی ہوں تینوں نہیں روٹی ہضم ہونی اس سوال تو بغیر. چلو پوچھ لو، کر لو جی، کر لو. ہوں تو چاہ پلانے ہیں. دیکھیں قذافی، جو میں جس ملک سے آیا ہوں وہاں تو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جب کوئی ایشو عدالت میں ہو تو اس پہ نہ میڈیا کو نہ لوگوں کو کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہماری خرابی جو اس ہمارے ملک میں ہے اس کی یہ بھی ہے. میں آپ کو بتاؤں، کوئی بندہ جب تک کورٹ میں کیس نہیں جاتا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے خلاف کرمنل انکوائری یا کوئی فائنینشیل کسی قسم کی انکوائری ہو رہی ہے. ہمارے تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے. لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میں اپنا فتویٰ نہ دوں کہ کیس صحیح ہے غلط ہے، کیونکہ جب تک آپ کیس کو پوری طرح نہیں جانتے آپ اس پہ کامنٹ جو ہے نہیں کر سکتے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ انشاءاللہ وکٹمائزیشن والی بات جو ہے کم از کم میں اپنے طور پہ آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ نہیں، وکٹمائزیشن ہم نہیں ہونے دیں. انصاری صاحب جی، دیکھیں جی، میں تو انصاری صاحب آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2.5 سال سے یہ بات چل رہی ہے، اور کم از کم ایک بات میری جو کنسسٹنٹ ہے پی ڈی ایم بننے سے پہلے بھی بعد بھی، کہ عمران خان کو پاکستان کے عوام نے 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے اور عمران خان کی حکومت جو ہے اپنے 5 سال پورے کرے گی. اور اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں اب انہیں ایک بات جو ہے انہوں نے احساس کر لیا ہے کہ جمہوریت کے علاوہ اور کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے. مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جب 3 سال ہوتے تھے، 2 سال حکومت کے ہوتے تھے تو ہم کسی اور طرف دیکھنا شروع کر دیتے تھے کہ جی آئیں شاید وہ ہماری نجات کریں. لیکن آپ نے دیکھا کہ زرداری نے 5 سال پورے کیے اور پاکستان کی جو قوم ہے وہ کسی غیر جمہوری اقدام کی طرف نہیں سپورٹ کر رہی. پھر اس کے بعد نواز شریف کی حکومت نے، نون نے 5 سال پورے کیے، اس لیے کہ عوام پھر وہاں بھی چاہتے تھے کہ حکومت اپنے 5 سال. جمہوریت کا پاکستان کے عوام تسلسل چاہتے ہیں، جمہوریت کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے. اس لیے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے 5 سال جو ہیں وہ پورے کریں گے. میرا خیال ہے کہ اپوزیشن جو اگلا لانگ مارچ ہوگا وہ ایک دوسرے کے خلاف کرے گا.